جیسے کسی انسان کے مر جانے پر اس کے خاندان والے غمزدہ ہوتے ہیں، اسی طرح ہم آپ کو 5 ایسے جانور دکھائیں گے جو اپنے ساتھی کے مر جانے پر خوب غم کا اظہار کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر یقیناً انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں رہنے والی پینگوئنز کو سخت موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت -40 ڈگری تک رہتا ہے اور ہوا کی رفتار 4 میٹر پر سیکنڈ۔ اس سخت موسم میں پینگوئنز کے پنکھ ان کو گرم رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ پینگوئنز گروپ کی شکل میں رہتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی گرمی سے ان کو زیادہ سردی نہ لگے، لیکن گروپ میں جو پینگوئن درمیان میں ہوتا ہے وہ تو خاصا گرم رہتا ہے اور جو کناروں پہ رہتے ہیں ان کو خاصی سردی لگتی ہے۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے اور سب کو برابر گرمی دینے کے لیے پینگوئن اپنی پوزیشن بدلتی رہتی ہے۔ کناروں میں رہنے والی پینگوئن کو بھی درمیان میں آنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس سارے جھنڈ میں پینگوئن کے بچوں کو موت واقع ہو سکتی ہے، سردی سے نہیں بلکہ دوسرے پینگوئن کے نیچے آ کر۔ پینگوئن کا یہ بچہ ایک برف کے طوفان کی وجہ سے مر گیا تھا۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا تو پہلے اس نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی اور ناکام ہونے پر رونا شروع ہو گئی۔ اسی دوران ایک دوسری فیمیل پینگوئن آئی اور اپنی دوست کے ساتھ دکھ بانٹنے لگی۔ بندروں کی یہ قسم زیادہ تر انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ بندر اپنے ساتھی کی موت پر ایسا ہی ری ایکٹ کرتے ہیں جیسا انسان کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے سائنسدانوں نے ہُبہُ منکی تیار کیا جس کی آنکھوں کی جگہ کیمرہ فٹ تھا۔ اس نکلی لنگور کے بچے کو ایک درخت پر رکھ دیا۔ جب ایک لنگورنی اس کے قریب آئی اور اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بچہ اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گیا۔ لنگورنی کو فوراً ایسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی غلطی کی وجہ سے یہ بچہ مر گیا ہے۔ وہ فوراً نیچے اتری اور اس بچے کو فوراً اپنے گلے سے لگا لیا۔ ساتھ ہی ساتھ باقی لنگور بھی ارد گرد جمع ہو گئے۔ باقی لنگور ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے جیسا ایک دوسرے کا دکھ بانٹ رہے ہوں۔ یہ دیکھنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ لنگور اپنے ساتھی کے مرنے پر قریب قریب ایسا ہی بیہیو کرتے ہیں جیسے انسان۔ پائلٹ ویل کا دماغ انسان کے دماغ سے 2 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پائلٹ ویل میں کافی قدرتی ذہنی قابلیتیں پائی جاتی ہیں۔ بے شک ان کو انسان سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب پائلٹ ویل کا ساتھی مصیبت میں ہوتا ہے تو یہ اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پائلٹ ویل کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو یہ سب سمندر کے کنارے جمع ہو جاتے ہیں۔ شاید یہ ان کا آپس میں دکھ بانٹنے کا کوئی طریقہ ہے۔ اس ویڈیو میں ایک پائلٹ ویل اپنے مرے ہوئے بچے کو لے کر جا رہی ہے اور بار بار اس کا منہ کھول رہی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جانوروں کو بھی اپنے بچوں کی موت قبول نہیں۔ ڈولفنز کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ ان میں انسانی دماغ جیسی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ یہ ویڈیو میڈیٹرینین ریسرچر کی جانب سے ریکارڈ کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈولفن اپنے مرے ہوئے دوست کے ارد گرد گھوم رہی ہے جیسا کہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ڈولفن کے نفسیات میں غم کا عالم بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈولفن اپنے مرے ہوئے بچے کو لے کر کئی ہفتوں تک منہ میں لے کر پھرتی ہے کیونکہ شاید وہ کسی قیمت پر اس کو اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہاتھی ایک سوشل جانور ہے جو اپنے خاندانوں سے بہت جڑا ہوتا ہے۔ ہاتھی نہ صرف اپنے بیمار ساتھی کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کو ایک خاص انداز میں عزت بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں آپ ہاتھیوں کو ان کے ساتھی کے مر جانے پر ایک غیر معمولی رسومات انجام دیتے دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر جب ہاتھی مر جاتا ہے تو دوسرے ہاتھی اس کو اپنی سونڈ سے ہلاتے ہیں یا اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہاتھی نہیں اٹھتا تو باقی ہاتھی ایک مخصوص انداز میں آوازیں نکالتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بلا لیتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جس جگہ ان کے ساتھی کی لاش پڑی ہوتی ہے اس جگہ دوسرے ہاتھی روز جمع ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ہاتھیوں کو ان کے ساتھیوں کی موت اور بچھڑ جانے کا دکھ رہتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح انسان اپنے ساتھی کی موت پر افسوس کرتا ہے، ایسے ہی قدرت نے جانوروں کے اندر بھی یہ احساس رکھا ہے۔